عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم۔ لمحے فکر میں آپ کا اپنا یوسف بابا۔ ایک دلچسپ عنوان بغور سماعت کیجئے۔ قربانی کے لیے بے عیب جانور ڈھونڈنے والوں، اپنی بے عیب کمائی کا بھی خیال کریں۔ آج کل عید قربان کی آمد ہے۔ لوگ قربانی کے لیے جانور خریدنے میں مصروف ہیں۔ لوگ اپنی استطاعت سے بڑھ کر جانور لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر یہ کمپٹیشن صرف رضائے الہی کے لیے ہے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں۔ اگر یہ ریا اور نمود و نمائش کے لیے ہے تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان کو اصل خوشی درکار ہے تو اسے اپنے اخلاص میں تلاش کرے۔ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے مال کہاں سے لایا؟ قربانی کا مقصد واضح ہے یا نہیں؟ قربانی کیوں کی جا رہی ہے؟ گوشت کی ضرورت ہے؟ جانور کا خون بہا کر تسکین ملتی ہے؟ لوگوں کے سامنے اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کرنا ہے؟ واہ واہ چاہیے۔ بچوں کی خوشی کے لیے قربانی کر رہے ہیں۔ اپنی عزت اور ناک کا مسئلہ ہے۔ کسی کو اپنی حیثیت دکھانی ہے، محلے والوں پر رعب ڈالنا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے، مال سے نوازا ہے، دولت کی فراوانی ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ صرف مال و دولت ہونے کی وجہ سے قربانی کا مقصد جانے اور اخلاص نیت کے بغیر قربانی کی جائے۔ یہ عمل اللہ کو قبول نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جن کو اللہ نے وسعت نہیں دی ہے، اس کے باوجود قربانی کرتے ہیں، وہ بھی مقصد قربانی اور اخلاص نیت سے عاری ہوتے ہیں۔ تو ایسی قربانی کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تو صرف دلوں کا حال دیکھتا ہے۔ آج اگر ہم آئینے میں اپنی تصویر دیکھنا چاہیں تو ہماری صورت بگڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ اپنی انا کے لیے، اپنی شہرت ناموری کو بچانے یا اس کو حاصل کرنے کے لیے، اسی طرح حصول مال و زر اور شان و شوکت کے لیے اگر ملت کے بڑے سے بڑے مفاد کو قربان کر دینا پڑا تو اس میں شرم نہیں آتی۔ کہاں وہ روحانی قربانی کہ جس کے لیے سب کچھ قربان کر دیا گیا، اور کہاں یہ عالم کے چند روزہ زندگی کے مفاد و ناموری کے لیے بڑی قربانی ہی کو قربان کر دیا جائے۔ اگر ہم اپنی عید قربان کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ جانور کی شکل میں مادی و جسمانی قربانی کو ہم کرتے ہیں، مگر روحانی قربانی کا خیال تک نہیں آتا۔ کتنا افسوسناک ہے ہمارا یہ حال کہ جانور کی قربانی تو سال میں ایک بار کرتے ہیں اور مصنوعی و روحانی قربانی کو ہمہ وقت قربان کرتے رہتے ہیں۔ پھر قربانی کے وہ فوائد کہاں سے ہوں گے جن کے لیے قربانی کی صورت کو اپنایا جائے، مگر حقیقت کو نظر انداز کر دیا ہے۔ اس لیے ہم اپنے ہر منصوبے میں ناکام، بلکہ دوسروں کے غلام، بے دام اور بے وزن بنے ہوئے ہیں یا بن جاتے ہیں۔ آج مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کا مطلب صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ ہر سال حج کر کے آیا کرو، ولیمہ اور عقیقے کی شاندار دعوت کر دیا کرو، اور بقرعید میں کسی جانور کی قربانی کر لیا کرو، اور اس کے بعد سال بھر چین کی بنسری بجایا کرو۔ اس پر شکایت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت نہیں آتی اور ہم مسلمانوں کی مدد نہیں ہوتی۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ کاروبار کی ترقی کے لیے ہر مصیبت کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر لیتے ہیں، ہر تکلیف گوارا کرنا آسان مانتے ہیں، لیکن صبح کے وقت اپنا نرم بستر چھوڑ کر فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ نماز قضا ہو جائے، کسی کی حلق تلفی ہو جائے، زکوٰۃ صدقے کا مال فراڈ کریں، کوئی ناجائز کام ہم سے سرزد ہو جائے تو احساس تک نہیں ہوتا؟ خان صاحب، افسوس آج قوم کے کچھ نادان لوگ قرض لے کر قربانی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کے لیے جانوروں کی زیادہ سے زیادہ بولی لگا کر جانور خریدتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ جدھر دیکھیں جہاں دیکھیں اکثر و بیشتر جگہوں پر ریا والی قربانی، قرض والی قربانی، گوشت کھانے والی اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے والی قربانی ہو رہی ہے۔ آج ہمارے علماء کرام قربانی سے 2 ہفتے بیشتر مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر قربانی کے جانوروں میں کیا کیا عیب ہونے سے قربانی نہیں ہوگی بتاتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ قربانی کا جانور تندرست ہو، سنگ ٹوٹا نہ ہو، کان کٹا نہ ہو، بیمار نہ ہو، کمزور نہ ہو، دم کٹا نہ ہو، الغرض
کوئی عیب نہ ہو۔ اگر یہ سب جانور میں عیب ہیں تو قربانی نہ ہوگی، لیکن ایک بار بھی علماء کرام یہ نہیں کہتے کہ جس طرح قربانی کے جانور میں یہ عیب نہیں ہونی چاہیے جو عیب اکثر قربانی دینے والوں میں پائی جاتی ہے، یعنی حرام کی کمائی سے دی جانے والی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ کیا کیا جائے؟ یہ جملہ قربانی کے لیے بے عیب جانور ڈھونڈنے والے اپنی بے عیب کمائی کا بھی خیال کریں۔ یہ کہنے سے ہمارے علماء کتراتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ قربانی نہیں کریں گے، جب قربانی نہیں ہوں گی ان کی دکان نہیں چلے گی۔ لہٰذا امت کو چاہیے کہ جانور میں عیب تلاش کرنے سے پہلے اپنی آمدنی میں عیب تلاش کرے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اپنی جائز آمدنیوں سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔